بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آج جادو کے مسائل کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہر انسان اس بیماری میں مبتلا ہے کہ ہر انسان، کیونکہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص طور پہ عورتیں، کیونکہ مجھے مسلسل کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ بعض لوگ عورتیں یہ شکایات کرتی ہیں کہ ہمارے کپڑے، ہم کوئی بھی نئے کپڑے لے کے آتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے اس کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اکثر وہ پھٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ عورتوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کوئی بھی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ایسی یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں گھر کے کچھ حصے میں آوازیں آتی ہیں، مختلف حصوں میں طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، اور ہمیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ڈراؤنے خواب کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی چیزیں جو انہوں نے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں جن پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کیوں ہے۔ دراصل میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جادو کے بارے میں کہ جادو حق چیز ہے۔ جادو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا ہے، اور انہوں نے جس عمل کو کر کے بتایا، جو انہوں نے کیا اور کر کے بتایا، ہم بذات مسلمان اس پر 100% یقین رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے بارے میں جو توڑ بتایا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی میڈیکل سائنس آ جائے، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی کوئی چیز کیوں نہ آ جائے، تو کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی جو بھی چیز ہے وہ حق ہے، وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ ہم اس سے انکاری نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ اپنایا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کیا جائے اور اس کے مطابق ہم اپنا علاج کر سکیں۔ آج میں جادو کا آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ ڈیلی انشاءاللہ کریں گے تو آپ پہ جادو کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ صرف 10 دن کا آپ کا علاج ہوگا، 10 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بڑے بڑا جادو کیوں نہ ہو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ وہ عمل بتانے سے پہلے میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر کے درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مروی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت عجبہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے اس کو اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے صبح کے وقت عجبہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے
اس کو اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت کھجور کھا لیں گے تو اس دن ہم پر زہر ہمارے جسم پر کوئی اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، جتنی بھی ایک زہر بھی تبھی زہر بنتی ہے جب اس میں اللہ پاک کا حکم ہو، اور اگر اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو وہ زہر بھی شفا بن جاتی ہے۔ ہم نے بہت زیادہ چیزیں ایسی دیکھی ہیں، چھری کاٹنے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، اگر وہ کاٹنے میں اللہ پاک کا حکم اس میں شامل نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، آگ لگانے میں، جلانے میں اللہ پاک کی محتاج ہے، اگر وہ جلانے میں اللہ پاک کی محتاج نہ ہوتی تو آپ دیکھ سکتے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ آگ میں پھینکا گیا، وہی آگ ان کے لیے بستر، اور وہی آگ جو آگ میں انہوں نے دن گزارے وہ ان کی زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ پاک کی محتاج ہے، اللہ پاک کی محتاج ہے، اللہ پاک کی محتاج ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بیان کر دی، ہم مسلمان اس پر 100% یقین رکھتے ہیں، 100% ایمان رکھتے ہیں، ہم اس سے جو ہے کبھی بھی انکاری نہیں کر سکتے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت سے آئی ہے، یہ زہر کے لیے شفا ہے، مشر و من کا ایک حصہ ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی حال ہے کہ عجوہ سے مراد مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور ہے، جو وہاں کی کھجور کی ایک عمدہ قسم ہے، حجازی کھجور میں سے سب سے عمدہ اور مفید ترین کھجور ہے۔ یہ کھجور کی اعلیٰ قسم اور لذیذ، انتہائی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے، جسم میں جادو سے روک ڈالتی ہے، زہر سے روک ڈالتی ہے۔ اس میں تمام کھجوروں کا رس دار ذائقہ اور بہت زیادہ مفید ہوتی ہے جسم کے لیے۔ اب میری تمام بہنوں سے اور تمام میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم اپنا علاج کریں تو انہیں یہ چاہیے کہ مدینہ منورہ میں، یا پھر آج اگر ہم دیکھیں مختلف آن لائن ویب سائٹس ہیں، ہم وہاں سے اگر وزٹ کریں تو ہمیں آن لائن عجوہ کھجور آسانی سے مل سکتی ہے جو مدینہ منورہ کی ہوتی ہے۔ آپ جس ویب سائٹ سے بھی یہ چیز بائی کرنا چاہیں، ان کے کانٹیکٹس نمبر ہوتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنے علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے یہ لینا چاہ رہا ہوں، آپ ہمیں یہ کھجور جو ہے وہ دیں، کیا یہ مدینہ منورہ کی ہی کھجور ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ مدینہ منورہ کی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ہے، تو آپ ان سے لے لیں، یا پھر اگر مدینہ منورہ یا سعودی عربیہ میں آپ کا کوئی جاننے والا ہو، وہاں سے آپ اس کھجور کو منگوا سکتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی، صبح نماز فجر کے بعد آپ اس کھجور کے 7 دانے بیچ میں سے گٹھلی نکال کے آپ 7 دانے کھا لیں، کھانے کے بعد ٹھیک ہے، جب آپ کھا لیں انشاءاللہ یہ عمل، یہ علاج اپنا آپ 10 دن تک جاری رکھیں، 10 دن لگاتار آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا جادو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ ہر انسان اپنے جسم کے اندر سے حساب سے لگا سکتا ہے، اس کے اثرات آنے لگ جاتے ہیں، کسی نے کچھ بندش کی ہے، مطلب آپ کے پاس پہلے پیسہ آتا تھا اور اب آپ کا کاروبار جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، اور بھی ہزاروں چیزیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، کہ انہیں لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کسی دشمن نے ان پہ جادو کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی نسبت سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ وہ کھجور منگوا کے، عجوہ کھجور منگوا کے 10 دن تک وہ کھائیں، 7 گٹھلی ڈیلی نمازیں کس وقت، نماز فجر کے بعد وہ اپنا کھا لیں، تو انشاءاللہ 10 دن تک وہ کھائیں تو وہ اس علاج سے اور اس سے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور جادو سے وہ محفوظ رہیں گے۔ آخر میں میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں، جہاں تک ہو سکے، کیونکہ جتنے زیادہ شیئر کریں گے اتنے ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے
किस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये हुई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक जो है वो किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करने से आप हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो को बआसानी हासिल कर सकते हैं।